الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خاص طور پر ناکام ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور پھر اس وقت تم کہو یا اللہ پھر تھوڑی مہلت دے دیتا مجھے تو میں خوب کھل کے صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا، اور اللہ ہرگز کسی کے وقت کو، موت کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر ایک خطاب کرتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پھر ایک خطاب کرتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ایک اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، آپ سے بات کی، کہ پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی ہے، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، باقی سب سے بات نہیں کر رہا، اب صرف ان سے کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو کوئی اسپیشل بات ہے جو اللہ کہنا چاہتا ہے، تو اللہ پہ قربان جاؤں کہ 1 کم 90 بھی پورا نہیں۔ یا ایھا النبی قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں تو کل 99 دفعہ، اور اس میں بھی تکرار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو اس میں بھی یہ نہیں کہ 89 آیات میں ہر دفعہ الگ الگ حکم ہے، نہیں، ان میں تکرار بھی ہے، کئی دفعہ ایک حکم کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ہم نے کیا کہتا ہے۔ ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں، 29ویں پارے سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سب سے آخری جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ ہے، یعنی شروع کرتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا مت کہا کرو۔ اس میں آداب نبوت ہیں کہ نبی سے کلام کرنے کے کیا آداب ہیں، عام آدمیوں کی طرح ان سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے آداب ہیں۔ اور آخری یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ نصوحا میں بڑی تسلی، لفظ نصوحا میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے اور تم کر لو تو پھر اللہ جوڑ دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر تم سچے دل سے کر لو پھر اللہ قبول کر لے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ خوشی سے قبول فرماتا ہے، جیسے پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے ویسے ہی 1000ویں توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پر ہمارے گناہوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اوپر زیادتی ہو تو میں معاف کرنے میں دیر کیوں لگاتا ہوں، کہ میرے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو مجھے معاف کرنا مشکل نظر آ رہا۔ احضرت الانفس الشح، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ معاف کرنے میں تمہارا جو نفس ہے نا وہ بڑا کنجوس اور بخیل واقعہ ہوا ہے۔ تو میں اس لیے معافی میں دیر لگاتا ہوں کہ اگلے کی زیادتی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس اثر کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو اس اثر کو فوراً زائل کر کے معافی مانگنے پہ معاف کر، بہت خوش قسمت ہے جس کو معافی مانگنا آ گیا اور جسے معاف کرنا آ گیا۔ اللہ اس کو بغیر حساب بھی کہہ دے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے آج مجھے دکھانے کے لیے؟ کہنے لگا جی میں تو 0 میٹر کوئی نیکی نہیں، 0 میٹر کوئی نیکی نہیں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سوچ
کوئی تم نے کوئی خیر کا کام کبھی کیا ہو؟ وہ کہے گا کیتا ہی کوئی نہیں تو دساں کی یا اللہ، بس ایمان دا بول ہے میرے کو، اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور غور کر، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا تھوک کا، تو میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، مت لو۔ یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں، آئے ہائے، مکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے پیسے دے، مکان ساڑھے نہ لکھ کے دے۔ بڑا ظلم ہے، بہت ظلم۔ ہماری تجارت کیا ہر شعبہ ہی ظلم سے بھرا ہوا ہے، ہماری عدالتیں ظالم ہیں تو باقیوں کا ظلم تو پھر کیا کہنا۔ تو جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا یا اللہ تو میں اس کو معاف کر دیتا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر۔ اور جو دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا، جیسے ہمارے سارے بازار کا ماحول ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں، اگلے ہفتے آ جائے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم اٹھا، بیوقوف کم از کم قسم تو نہ اٹھا، جھوٹ بول رہا ہے قسم تو نہ اٹھا، لیکن وہ دو گناہ کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، دو کبیرہ گناہ ہو۔ الا وقول الزور، میرے نبی فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ بتاؤں، الاشراک باللہ، شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کو رول کے رکھ دینا، روند کے رکھ دینا، ذلیل کر دینا، قتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے، پھر ایک دم آپ ایسے سیدھے ہوئے، الا وقول الزور، اور جھوٹا بول، اور جھوٹا بول، اور جھوٹا بول، اور جھوٹا بول۔ اس کو اتنا دہرایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کرے خاموش ہو جائیں، اتنا اس کو دہرایا، جھوٹا بول، جھوٹا بول، جھوٹا بول۔ اور سارے آٹھوں بازار کیا، ریڑھی والے کیا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ جو تو دے نہیں سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو دے سکتا تھا ٹال مٹول کرتا تھا، مجھے پتا ہے دے سکتا نہیں دینا پیا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا جھگڑا نہیں کرنا، جب دے دے ٹھیک، جب دے دے ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرنا، باقی میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تہجد کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں، کہ یہ ہے گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ واہ میرا بندہ، تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، تو آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، چل بے ٹکٹا ہی جنت جا، جاؤ جنت میں۔ تو اللہ کو تو پرواہ نہیں نا، اللہ اثر سے پاک ذات ہے، لہذا وہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ میرے اوپر اثر ہوتا ہے تو میں دیر لگاتا ہوں۔ تو ایک معاف کرنا سیکھ لیں اور ایک معافی مانگنا سیکھ لیں، بے حساب جنت میں جائیں، چونکہ اس کام کے کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی زیادتی کر کے معافی مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ سینے کو، ناسے درزی کو کہتے ہیں، ناسے درزی، آج کل خیاط کہتے ہیں، پرانی عربی میں ناسے کہتے ہیں، ناسے ہوتا ہے، اور من سہا سوئی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرتا دھاگے کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہمیشہ جڑے نہیں رہتے، کبھی یہ دھاگے نکل بھی جاتے ہیں، جب دھاگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سی لیتے ہیں۔ تو لفظ نصوحہ میں یہ تسلی ہے، اگر تمہاری توبہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہونا، لوگ تمہیں کہیں گے تو عادت بنا لی ہے، ہر چوتھے دن تیری توبہ، کوئی قبول کوئی نہیں، تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دربار بہت وسیع ہے، تو جب معافی مانگے گا میں معاف کروں، جتنی دفعہ مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں۔ قارون وہ مجرم ہے جس نے ایسا جرم کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک رسول پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے سے، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کہا ابتلعی، نکل جا اس کو، تو زمین میں دھنسا، پاؤں اندر چلے گئے، کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لے اس کو، تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ انہوں نے کہا اور پکڑو، اور نیچے چلا گیا، موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ وہ معافیاں مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ اس پر قرآن نے 2 رکوع ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، پورے قارون کی کہانی اللہ نے سنائی ہے، وہ اتنا بڑا اس خبیث کا جرم تھا۔ اور جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو موسیٰ سے، موسیٰ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وعزتی لو استغاث بی لاغاثہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر کے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے پاس تو ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے، سفارش بڑی تکڑی ہے پیچھے، ہے بہت تکڑی سفارش ہے پیچھے، 2 جہان کے رسول کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔